بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Students, today our lesson is the Gulistan of Saadi by Sheikh Saadi. Its text, we will discuss its text and its translation. Sheikh Saadi was a great storyteller. Sheikh Saadi ایک عظیم داستان گو تھے. He speaks to all nations and is perpetually mean eternally, permanently. He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. ایمرسن کا کہنا ہے کہ وہ تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی جدید ہیں. He thought of the Gulistan as one of the Bibles. He thought of Gulistan as one of the Bibles of the world. وہ گلستان کو دنیا کی انجیلوں میں سے خیال کرتا ہے. For he found in it the universality mean افاقیت, جرنلٹی, ہمگیریت, universality ہمگیریت, افاقیت, generality of moral law. Moral law mean ethical law, ضابطہ اخلاق. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found in it the universality of moral law. وہ گلستان کو دنیا کی انجیلوں میں سے خیال کرتا ہے کیونکہ اس نے اس میں اخلاقی قانون کی آفاقیت پائی تھی. The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. گلستان کا لاطینی اور انگریزی ترجمہ لوگوں میں بے حد مقبول ہوا. It is interesting to note that English scholars use Saadi's translated parables. Parables mean moral stories. Parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version. Version mean edition of Persian origin. یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ انگریز دانشور سعدی کی کہانیوں کے ترجمہ کو اپنی الہامی کتابوں میں استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ فارسی کتب کے لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے. ایڈون آرنلڈ has aptly mean appropriately, مناسب طریقے سے. described. ایڈون آرنلڈ نے بڑے مناسب طریقے سے بیان کیا ہے گلستان کو ان culinary terms, خانہ داری کی اصطلاح میں. culinary mean of kitchen یعنی خانہ داری. as an intellectual pilaf کہ یہ ذہین شخص کا پلاؤ ہے. a literary curry, literary mean ادبی, کری شوربہ, ایک ادبی شوربہ ہے. a kebab of a versatile genius, a کباب ہے. versatile mean all round, multi purpose یعنی ہمہ گیر. genius یعنی ذہانت کا, یوں کہنا چاہیے کہ یہ دانا کا پلاؤ, ادبی کڑی, ہمہ گیر ذہن کا کباب ہے. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. The readers, قاری, are sure, یقیناً, to enjoy, لطف اٹھاتے ہیں, these parables, ان حکایتوں کا, ان کہانیوں کا, as food for thought, جیسے کہ اس سے ان کی خیالات کی ابیاری ہوتی ہو. یعنی قاری ان کہانیوں سے خیالات کی ابیاری کے لیے یقیناً لطف اٹھائے گا. Now we will discuss the parables. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. Once ایک دفعہ کا ذکر ہے. A king ایک بادشاہ and a Persian slave ایک ایرانی غلام were sailing سفر کر رہے تھے. Sailing mean voyaging, بحری سفر کر رہے تھے. سفر کر رہے تھے in the same boat, ایک ہی کشتی میں. ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea. غلام نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا. And never experienced any calamity. And never اور کبھی بھی اسے تجربہ ہی نہیں ہوا تھا کسی بھی قسم کی مصیبت کا. Calamity, tragedy, disaster. After some time the boat was hit by a storm. کچھ دیر کے بعد کشتی کو طوفان کا سامنا ہوا. And started tossing اور ہچکولے کھانے لگی. It was very inconvenient
فور دا پیسنجرس. یہ مسافروں کے لیے بڑے اضطراب کا باعث بنی. آل ریمین کوائٹ. تمام پرسکون رہے. کوائٹ پرسکون، ریمین رہے. ایکسیپٹ سوائے دا سلیو اس غلام کے، ہو ان فیئر آف بینگ ڈراؤنڈ جو ڈوب جانے کے ڈر سے، بگین ٹو کرائی چیخنے لگ گیا، اینڈ ٹرمبل اور کانپنے لگ گیا، اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس اور اس نے مشکل پیدا کر دی، پریشانی پیدا کر دی، فار دا ادرس دوسروں کے لیے. دا ادرس ٹرائی ٹو پیسیفائی ہم. پیسیفائی ہم یعنی اسے پرسکون کرنے لگے. پیسیفائی کام ڈاؤن. دوسرے اسے پرسکون کرنے لگ گئے. بائی کائنڈنس مہربانی سے، اینڈ افیکشن اور پیار سے، یعنی پیار و محبت سے باقی لوگ اسے پرسکون کرنے لگ گئے. بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی باڈی. لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی. وین جب دا انیزینس مین ریسٹلیسنس مین بے چینی. جب بے چینی لاسٹڈ لانگر. لاسٹڈ مین ریمینڈ کنٹینیوڈ. جب بے چینی بڑھ گئی یعنی بہت زیادہ ہوگی. دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیسڈ. تو اس سے ڈسپلیس مین انائڈ، خفا، ناراض ہو گیا. تو اس سے بادشاہ بھی ناراض ہو گیا. ان دیٹ بوٹ اس کشتی میں دیر ہیپنڈ ٹو بی اے سارجنٹ. وہاں ٹو بی اے سارجنٹ ایک سپاہی. ہو سیڈ جس نے کہا ود یور پرمیشن، یعنی بادشاہ سے کہا ود یور پرمیشن آپ کی اجازت سے، may I quieten him کیا میں اسے خاموش کر دوں. It will be a great favor the king said. بادشاہ نے کہا یہ میرے پہ بڑی مہربانی ہوگی، میرے پہ بڑا احسان ہوگا. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water. سپاہی نے حکم دیا کہ غلام کو thrown into the water اسے پانی میں پھینک دیا جائے. So that اس طرح سے کہ he could have experienced the true danger of life. اس لیے کہ یہ ایکسپیرینس کر لے، یہ تجربہ کر لے اصلی، ٹرو اصلی ڈینجر خطرے کا، یعنی زندگی کے اصلی خطرے کا یہ مزہ چکھ لے. اس کو پانی میں پھینک دیا جائے. 2 persons threw him in the sea. 2 لوگوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا. And when he was about to be drowned اور جب وہ ڈوبنے کو تھا، ڈوبنے کو، they pulled him back to the boat. they pulled انہوں نے کھینچ لیا him اسے back to the boat واپس کشتی میں انہوں نے اسے کھینچ لیا. and he clung mean gripped چمٹ گیا. turn boat back یعنی کشتی کا پچھلا حصہ with both of his hands. اس کے بعد اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا. then پھر he sat down وہ بیٹھ گیا and remained quiet اور پرسکون رہا. This appeared strange to the king. This appeared یہ محسوس ہوئی بات strange عجیب to the king بادشاہ کو who could not comprehend جو سمجھ ہی نہ سکا the wisdom دانائی کو، دانش کو، سیکرٹ کو، حکمت کو in the action taken by the sergeant. اس عمل کی حکمت کو وہ سمجھ ہی نہ سکا جو سپاہی نے کیا. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ اور اس نے اس کی وجہ پوچھی. دا سارجنٹ ریپلائڈ بادشاہ نے جواب دیا بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس دا ڈینجر آف بینگ ڈراؤنڈ ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ ہونے سے پہلے ہی نیو ناٹ اباؤٹ دا سیفٹی مین پروٹیکشن حفاظت سلامتی آف دا بوٹ. ہی نیو ناٹ وہ جانتا ہی نہیں تھا اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ کشتی کی سلامتی کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. A man does not realize the worth of safety. ایک شخص سمجھ ہی نہیں سکتا ورتھ قدر و قیمت کو، آف سیفٹی یعنی حفاظت کی قدر و قیمت کو سمجھ ہی نہیں سکتا فرام دا مس فارچون کلیمٹی کی نسبت until he has tasted جب تک کہ وہ اس کا ذائقہ چکھ نہیں لیتا. انسان اس وقت تک مصیبت سے سلامتی کی قدر نہیں جانتا جب تک وہ اس کا ذائقہ چکھ نہیں لیتا.